لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر 10 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ماضی جمع کا خاص طور سے بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہضا، پہلا لفظ ہے نہضا، اس کا معنی ہوتا ہے وہ اٹھا، کیونکہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ یہ نہضا وہ اٹھا، اخذا یہ ہے اس نے لیا یا اس نے پکڑا، سألا اس نے پوچھا، سمعا اس نے سنا، بدأ اس کا معنی ہوتا ہے شروع کرنا، اس نے شروع کیا۔ نہضوا وہ اٹھے، یہ جمع ہے، جمع غائب، صیغہ یہ ہے جمع غائب کا۔ اس کے آخر میں آپ واو دیکھ رہے ہیں نا، یہ جمع کی علامت ہے۔ یہ جو واو آپ کو نظر آ رہا ہے ہر صیغے کے اندر آئے گا یہ، تو یہ جمع غائب کی علامت ہے۔ نہضوا وہ اٹھے، اخذوا انہوں نے لیا، سألوا انہوں نے پوچھا، سمعوا انہوں نے سنا، بدأوا انہوں نے شروع کیا۔ نہضتم تم اٹھے، یہ جو تم ہے یہ جمع حاضر کی علامت ہے۔ نہضتم تم اٹھے، اخذتم تم نے لیا، سألتم تم نے پوچھا، سمعتم تم نے سنا، بدأتم تم نے شروع کیا۔ نہضنا ہم اٹھے، یہ صیغہ جمع متکلم کی نا ضمیر علامت ہے۔ اخذنا ہم نے لیا، سألنا ہم نے پوچھا، سمعنا ہم نے سنا، بدأنا ہم نے شروع کیا۔ یہاں پر دیکھیے اس کے اندر جمع کے اندر آپ دیکھیں گے یہ آپ کو دکھے گا، واو یہ جمع غائب کی علامت ہے، تم یہ جمع حاضر کی علامت ہے، نا ضمیر یہ جمع متکلم کی علامت ہے۔ تو پہلی لائن کے اندر آپ اگر نظر دوڑائیں گے یہ اس کے اندر تو آپ کو دیکھے گا یہ سب واحد مذکر غائب ہے، اس کے بعد میں یہ جمع غائب کی علامت ہے، یہ سب، اس کے بعد میں جمع حاضر ہیں سب، یہ اس کے بعد میں جمع متکلم ہے۔ بدأ اس نے شروع کیا، بدأ اس نے شروع کیا۔ ختمتا تو نے ختم کیا، صیغہ واحد حاضر ہے یہ۔ سمعوا انہوں نے سنا، حفظنا ہم نے یاد کیا، فہمتم تم نے سمجھا، رجعتم تم واپس آئے، تم لوٹے۔ دخلت میں داخل ہوا، سألنا ہم نے پوچھا، اخذا اس نے لیا یا پکڑا، اکلوا انہوں نے شروع کیا۔ الاستاذ دخل الصف فالتلاميذ سكتوا۔ الاستاذ استاذ، دخل مانے داخل ہوئے، صف کلاس میں، درجے میں۔ الاستاذ دخل الصف استاد کلاس میں داخل ہوئے، فالتلاميذ سكتوا فالتلاميذ تو طلبہ، سكتوا خاموش ہوئے، وہ سب خاموش ہوئے، یہ غائب کا صیغہ۔ فالتلاميذ سكتوا تو وہ خاموش ہوئے۔ العریف بدأ الدرس، العریف اس کا معنی آتا ہے مونیٹر، جو کلاس کے اندر ہوتا ہے مونیٹر، اس کو عریف کہتے ہیں۔ العریف بدأ عریف نے شروع کیا، الدرس سبق، عریف نے سبق شروع کیا۔ والتلاميذ سمعوه اور طلبہ نے سمعوه اس کو سنا، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ پلٹ رہی ہے سبق کی طرف، درس کی طرف۔ والتلاميذ سمعوه اور تلامذہ نے، طلبہ نے سبق کو سنا۔ ثم ختم العریف الدرس، ثم مانے پھر، ختم اس نے ختم کیا، عریف الدرس سبق۔ ثم ختم
ثم ختم العریف، تو عریف نے ختم کیا الدرسہ سبق، پھر عریف نے سبق ختم کیا۔ والاستاذ سألہ، اور استاذ سألہ، استاد نے اس سے پوچھا، سألہ اس سے پوچھا، اور ہو ضمیر جو لوٹ رہی ہے یہ یہاں پر لوٹ رہی ہے عریف کی طرح۔ والاستاذ سألہ، اور استاد نے اس سے پوچھا، یعنی استاد نے عریف سے پوچھا، مونیٹر سے پوچھا، کیا پوچھا؟ افہمت الدرس یا عریف، افہمت حمزہ استفہام، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فہمت تو نے سمجھا، الدرس سبق، یا عریف اے مونیٹر، افہمت الدرس یا عریف، کیا تو نے سبق سمجھا اے مونیٹر؟ وہ جواب دے رہا، نعم فہمت یا سیدی، نعم جی ہاں، فہمت میں نے سمجھا، یا سیدی اے میرے آقا، نعم فہمت سیدی، جی ہاں میں نے سمجھا میرے آقا۔ ثم سأل الاستاذ التلاميذ، ثم مانے پھر، سأل مانے پوچھا، الاستاذ استاذ نے، تلاميذ تلاميذ سے، طلبہ سے۔ ثم سأل الاستاذ التلاميذ، پھر استاذ نے طلبہ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ اسمعتم الدرس الجدید وفہمتم، اسمعتم حمزہ استفہام، اس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ سمعتم الدرس، تم نے سبق سمجھا، جدیدہ نیا، سمعتم تم نے سمجھا، الدرس سبق، جدیدہ نیا، وفہمتم اور تم نے سمجھا۔ اسمعتم اس کا معنی ہو سنا، سمعتم معنی ہوتا تم نے سنا، یہ صیغہ جمع کا صیغہ حاضر کا۔ اسمعتم الدرس الجدید، کیا تم نے نیا سبق سنا، وفہمتم اور سمجھا، فہمتم معنی ہوتا ہے سمجھنا۔ استاد نے کیا پوچھا؟ استاد نے کہا طلبہ اکرام سے، کیا تم نے نیا سبق سنا اور سمجھا؟ اسمعتم الدرس الجدیدہ، کیا تم نے نیا سبق سنا، وفہمتم اور سمجھا؟ اب طلبہ اکرام یہاں پر جواب دے رہے ہیں، نعم سمعنا وفہمنا جیدا، تو طلبہ نے کہا جی ہاں، سمعنا ہم نے سنا، وفہمنا اور ہم نے سمجھا، جیدا اچھے سے، ہم نے سنا اور اچھے سے سمجھا۔ فبعد قلیل، تھوڑی دیر کے بعد، فبعد قلیل تو تھوڑی دیر کے بعد، نہض الاستاذ وخرج من الصف، نہض معنی ہوتا ہے کھڑا، استاذ معنی ہوتا ہے استاذ، وخرج ہوتا ہے نکلنا، اور من معنی ہوتا ہے سے، اور صف ان کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں کلاس، اس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ کلاس۔ پورے کا معنی بنے گا نہض الاستاذ، استاذ اٹھے یا اٹھا، میں اٹھے اس لیے ادب سے بول رہا ہوں، ورنہ تو معنی اٹھا ہے، ایک ہے۔ نہض الاستاذ، استاذ اٹھے، وخرج اور نکلے، من الصف کلاس سے، استاذ اٹھے اور کلاس سے نکلے۔ والتلاميذ ذهبوا الى البيت، اور تلاميذ طلبہ اکرام، ذهبوا گئے، الى البيت گھر کو، اور طلبہ اکرام گھر کو گئے۔ بعض کتابوں میں یہ ہے والتلاميذ نهضوا له بالادب، اور طلبہ اکرام اٹھے لہو ان کے لیے، بالادب ادب سے، کس کے لیے؟ لہو، ہا ضمیر جو ہے نا یہ لوٹ رہی ہے استاذ کی طرف، لہو ان کے لیے، یعنی استاذ کے لیے، بالادب ادب سے۔ آج 10 نمبر کا پارٹ نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کیا، انشاءاللہ الکریم اس کا پارٹ 2 اگر جلدی پیش کیا جائے گا، اور اس کا لنک آپ کو اسی سبق کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے، ہماری یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔